آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ بڑا ہی خوبصورت موقع ہے کہ ہم خداوند کے درمیان آج پھر جمع ہیں، موجود ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی حضوری میں، تاکہ ہم اس کے پاک کلام کو سیکھ سکیں، اس کی وید کی باتیں، مکاشفات سیکھ سکیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے، اور اس سے پہلے کہ ہم عشاء ربانی میں بھی آج شامل ہوں گے، اس لیے بڑا ہی پاک موقع ہے، بڑا ہی پاک دن ہے آج۔ کلام مقدس میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے خداوند کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 22ویں سے 34ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 12واں باب 22ویں سے 34ویں آیت۔ باب مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے۔ قوموں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو، اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہی تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ ٹرسٹنگ گاڈ، کہ ہمیں فکر نہیں کرنی اور خدا پر اپنا ایمان، اپنا بھروسہ رکھنا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے یسوع مسیح کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ فکر نہ کرو۔ یہاں پہ وہ پبلکلی یسوع مسیح بات نہیں کر رہا، خاص شاگردوں کو بات سمجھا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یسوع مسیح کے
فالوور ہیں, جو یسوع مسیح کے جاننے والے ہیں, ان کے لیے یہ بات کر رہا ہے. جو یسوع مسیح کے بہت قریب ہیں, جو ایماندار ہیں, جو اس کے پاس رہتے ہیں, جو اس کو فالو کرتے ہیں, وہ ان کو یہ بات سمجھا رہا ہے. اور یسوع مسیح یہاں پر پرائورٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ایمانداروں کو, اپنے شاگردوں کو جو اس کو فالو کرتے ہیں, کہ فکر نہ کرو, دباؤ میں نہ رہو. سٹریس, فکر جو آج کل بہت کامن ہے. اگر ہم دیکھیں اس دنیا میں سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, یہ آج کل بہت کامن ہے. یہ صرف ایسٹرن کنٹریز میں نہیں ہے, یہ صرف ہمیں مشرق کے ممالک میں نہیں ملتا, یہ مغرب کے ممالک میں بھی اسی طرح ہے. اسی طرح ہیلتھ پرابلمز, جسے ہم کہتے ہیں ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں, وہ پوری دنیا میں اس وقت ہیں. انزائٹی, ڈپریشن اور جو وریز ہے, یہ ڈیولپ کرتی ہے نا امیدی میں جاتی ہے, اور نا امیدی بھی ڈیولپ کرتی ہے ہوپ لیسنس آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آج بہت سارے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اگر ہم جغرافیہ ہی دیکھیں تو ویسٹرن کنٹریز میں بھی لوگ سیوسائڈ کر رہے ہیں, نہ صرف بلکہ مشرق میں اس خطے میں, بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی اسی طرح ہے کہ انزائٹی, ڈپریشن اور وریز کی وجہ سے وہاں پہ بھی. بلکہ اگر ہم تعداد میں دیکھیں, اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں تو ویسٹرن کنٹریز میں ان کی تعداد, سیوسائڈل جو تعداد ہے, پرسنٹیج ہے, وہ مشرق سے زیادہ ہے. یسوع مسیح یہاں پر بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فکر نہیں کرنی. یسوع مسیح کو پتا ہے کہ جو اس کے شاگرد ہیں, جب وہ اس دنیا میں پریکٹیکلی جائیں گے, جب وہ اس دنیا میں ہم پریکٹیکلی نکلیں گے, تو ہمیں اپنے مال, اسباب, کھانے پینے کی فکر کرنے پڑے گی. اور یہ انسان کی جبلت میں ہے, یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ فکر کرتا ہے, جو کہ ایک طرح سے ٹھیک ہے, فکر کرنی ہے. لیکن یہاں پہ یسوع مسیح کا جو بتانے کا طریقہ ہے, جو سمجھانے کی بات ہے, وہ اپنے پروسپیکٹیو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف آپ نے دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کی فکر ہی نہیں کرنی. انسان جو ہے اس دنیا میں جب آیا, انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا, صرف ان چیزوں کی فکر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انسان کو بہت بڑی چیز کے لیے پیدا کیا گیا, اور وہ یہ تھی کہ ہم خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈیں اور خدا کی عبادت کریں. صرف فکر, صرف وریز, کھانا پینا ہی نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہت صرف کھانے پینے پر ہی نہیں ہے. اس کی بادشاہت جو ہے وہ اس کے حکموں پر عمل کرنا, اس کے پاس آنا. مختلف قسم کی فکریں انسان کرتا ہے, مستقبل کی فکر کرتا ہے کہ ہم کیسے, ہمارا فیوچر ہوگا, ہم کیا کریں گے. پیسے کی فکر کرتا ہے, ہماری جاب کیا ہوگی, ہماری جاب آج ہے, نوکری ہے, کل نہیں ہوگی. بزنس آج اچھا چل رہا ہے, نہیں ہوگی. صحت کی فکر کرتا ہے, صحت میری کا کیا بنے گا, یہ فکر کرتا ہے. ریلیشن شپ کی فکر کرتا ہے, ریلیشن شپس میں ہم کیا کریں گے, میرا آج ریلیشن اچھا ہے, کل برا ہے. میاں بیوی کا ریلیشن, ماں باپ کا بچوں کے ساتھ, بچوں کا ماں باپ کے ساتھ, مختلف اقسام کی فکروں میں انسان جکڑا رہتا ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح پرائورٹی بتا رہے, ترجیحات, کہ ہماری زندگی میں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. کنگڈم مائنڈ سیٹ, کہ ہمارا مائنڈ سیٹ, ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے, ہماری جو ترجیحات ہیں زندگی میں, وہ صرف اور صرف کھانا پینا, دنیاوی چیزیں ہی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہمارا منبع, ہمارا سینٹر آف اٹینشن یسوع مسیح کی بادشاہت ہونی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں لکھا ہے پھر تم کو متی کے 6 باب میں لکھا ہے, پہلے تم اس کی بادشاہت کو ڈھونڈو, اس کی راست بازی کو ڈھونڈو, تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. all shall be added unto you. یہ بھی ملیں گی. یہ نہیں کہ صرف تم نے بادشاہی ڈھونڈنی ہے اور باقی چیزیں میں تمہیں یہ نہیں عطا کروں گا, یہ بھی ملے گی.
غور سے سنیے, ان چیزوں کے برعکس بائبل اگینسٹ بات نہیں کری. ابراہیم امیر شخص تھا, وہ جب ٹریول کرتا تھا تو سینکڑوں کے ساتھ اس کے مویشی, اس کے نوکر چاکر اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں پراپرٹیز نہیں تھی, بینک بیلنس نہیں تھا, مویشی ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا. ایوب راس باز جسے ہم کہتے ہیں, وہ امیر ترین شخص تھا مشرق میں, اور مشرق ہی تب اس زمانے میں سب سے دنیا میں ویسٹ تو ہوا نہیں تھا کرتا, مشرق ہی تھا. اس لیے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مشرق میں, اگر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مشرق میں امیر ترین شخص تھا, اس کا مطلب ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص تھا. اور خدا نے شیطان کو کہا, دیکھ میرا بندہ ایوب راس باز, he was rich man. دنیاوی چیزیں, دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے بائبل مقدس حق میں ہے, یہ ملتی ہیں جو اس کے پیچھے چلتا ہے, لیکن ہم نے اپنا سینٹر آف اٹینشن ان چیزوں کو صرف نہیں بنانا. ہم نے اپنا جو فوکس ہے وہ صرف ان چیزوں کے اوپر نہیں رکھنا. اس لیے یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کی فکر نہ کرو. اگر ہم ان چیزوں کی فکر کریں گے تو ہم اپنا فوکس جو ہے وہ ڈی فوکس کر دیں گے. ہر رنگ و نسل, ہر انسان آج فکر رہتا ہے, لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم لوگ جو ایماندار ہو, جو میرے ساتھ چلتے ہو, جو میرے شاگرد ہو, live without stressful life, فکر مندی کے بغیر زندگی گزارو. اور یسوع مسیح یہاں پر دو مثالیں دیتے ہیں, ایک کوے کی مثال, اور یسوع مسیح ہم نے جب بھی سکھایا اس نے مثالوں سے, ایگزامپل سے سکھایا, تمثیل سے سکھایا. یسوع نے کہا یہ دیکھو کوے, یہ نہ کچھ کام کرتے ہیں, نہ ان کے جمع کرنے کی کوئی چیز ہے, لیکن خدا ان کو بھی کھلاتا ہے. حالانکہ کوا اگر اخبار کی ہم دیکھیں کتاب میں 11ویں باب میں تو ناپاک پرندوں کی فہرست میں آتا ہے, نہ چیز ہے, لیکن اس کو بھی کھلاتا ہے خدا, اس کی بھی لک آفٹر کرتا ہے خدا. تو تم جو تو میرے پیارے بیٹے اور بیٹیاں ہو, میں تمہاری فکر کیوں نہ کروں. پھر سوسن کے پھول, لیلی کا جو فلاورز ہے, بیوٹیفل, خوبصورت ترین پھول ہیں یہ. میں کل ہی اس کے دیکھ رہا تھا, ان کے پھولوں کو ریسرچ کر رہا تھا, انتہائی خوبصورت ہیں. آپ ان پھولوں کو دیکھیں تو آپ کو زندگی نظر آتی ہے. وہ بھی آج ہیں, کل نہیں ہے. اور پھر آگے یسوع مسیح نے مثال دی, سلیمان بادشاہ بھی ایسے ملبس نہ تھا. سلیمان بادشاہ جس کی شان و شوکت, محل میں رہتا, کھانے پینے کے سونے کے برتن, اس طرح اس کی بھی پوشاک نہ تھی جیسے یہ پھولوں کی ہے, فلاورز کی ہے. تو تم جو میرے خون خریدے ہو, تم جو تمہارے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا, تمہاری جو تصاویر ہیں, تمہاری تصویریں میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں, تمہیں کیوں نہ میں فراہم کروں گا. اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری قدر ہے خدا کی نظر میں, کیونکہ اس نے تو ہمیں اپنی شبیہ پر بنا لیا, اور جب اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا تو پھر ہماری قدر کیوں نہ ہو. اور خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیج دیا. تو اس کا حساب لگائیں, اندازہ کریں کہ ہماری کتنی قدر ہے اس کی نظر میں, وہ کتنی ہماری فکر کرتا ہے. ہم کیوں فکر نہ کریں. پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے اسی جگہ پر 30ویں آیت میں, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں, لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. دنیا کی قومیں یہاں پہ ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے. جو یسوع کا فالوور ہے, جو یسوع مسیح کو مانتا ہے, ان کے کانسیپٹ میں خدا ہمارا باپ ہے.
دنیاوی جو دوسری قومیں ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، وہ باپ نہیں کہہ سکتے. یہ صرف اور صرف مسیحیوں کو حق بخشا ہے کہ وہ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں. اس لیے لکھا ہوا ہے کہ دوسری قومیں ان چیزوں کی میں رہتی ہیں، فکر کرتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے. ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے ماں، ہمارے باپ بچوں کو جانتے ہیں کہ ہمارے اس بچے کو کون سی ضرورت ہے. وہ اس کے کہنے سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کو اب کس چیز کی ضرورت ہے. اور میں جو تمہارا باپ ہوں، میں جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، میں جس نے تمہیں بنایا ہے، میں جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تمہارے لیے اس دنیا کے لیے بھیجا اور قربان کر دیا، تو میں تمہاری کیوں نہ فکر کر دوں. میں تو تمہیں اتنا پیار کرتا ہوں. خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا. اس لیے ہمارا باپ جانتا ہے، اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا فوکس خدا کی بادشاہت کی طرف رکھنا ہے، اس کی بادشاہت کی تلاش میں رہنا ہے. اور جو باپ ہے وہ مہیا کرتا ہے. ہمیں اس کی پروویژن، جو ٹرسٹ کرنا ہے اس کی پروویژن میں، توکل کرنا ہے خدا پر، اپنے باپ پر، کیونکہ وہ فراہم کرتا ہے. اس کی جو فراہمی ہے اس پر فوکس کرنا ہے. worry is sign of lack of faith. جب ہم وری کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کم اعتقادی ڈیولپ ہو رہی ہے، کم اعتقادی پیدا ہو رہی ہے، بے ایمانی جڑ پکڑ رہی ہے. جہاں پر بھی فکر وری آئے گی وہاں پر بے ایمانی ڈیولپ ہوگی. اس لیے ہمیں فکر نہیں کرنی. اس لیے ہمیں اپنا توکل، اپنا اعتماد، اپنا ایمان اپنے خدا پر رکھنا ہے کہ اس کی فراہمی پر مجھے اعتماد ہے، اس کی فراہمی پر مجھے تسلی ہے، اس کی فراہمی پر میرا یقین ہے، اس کی فراہمی پر میرا بھروسہ ہے. چاہے مجھے کمی ہو پیسے روپے کی، وہ مجھے فراہم کرے گا. چاہے مجھے صحت میں کمی پیشی ہے، وہ مجھے فراہم کرے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے میں طوفانوں میں جھگڑا ہوں، وہ مجھے فراہم کرے گا. مجھے کسی چیز کی کمی ہے، میرا بھروسہ ہے کہ اس کی فراہمی مجھے ملے گی، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. وہ میرا باپ ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا تخلیق کرنے والا ہے. جس نے مجھے تخلیق کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، اس کو میری فکر ہے. اس لیے میں فکر نہیں کروں گا. اپنے یہوہ یری پر مکمل اعتماد، مکمل بھروسہ رکھوں گا. دنیاوی چیزیں سائے کی مانند ہے، اور یسوع مسیح ہمارا آفتاب صداقت ہے، جو سورج ہے، جو ہماری زندگیوں میں چمکتا رہتا ہے. اور جب ہم اپنے رخ آفتاب صداقت کی طرف کرتے ہیں، اپنا فوکس آفتاب صداقت کی طرف کرتے ہیں، اپنی چہرے کو اس کی طرف کرتے ہیں، تو سایہ ہمارے پیچھے آ جاتا ہے. یہ دنیاوی چیزیں سائے کی مانند ہیں، پھر یہ ہمارے پیچھے پیچھے خود بخود آ جاتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے، کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارا رخ، ہمارا فوکس آفتاب صداقت جو یسوع مسیح ہے اس پر لگا رہنا چاہیے. اور جب ہمارا فوکس، ہمارا رخ آفتاب صداقت کی طرف ہوگا تو وہ ہمارے اوپر چمکے گا، ہماری زندگیوں میں چمکے گا، ہمارے فائنینسز پر چمکے گا، ہماری صحت پر چمکے گا، ہمارے ریلیشن شپ پر چمکے گا، ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پر آفتاب صداقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمکے گا اور ہمیں روشن کر دے گا. اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تلاش کرنے کی کیا چیز ہے؟ کس چیز کی پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے؟ یسوع مسیح نے کہا فکر نہ کرو. پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پھر تلاش کرنے کی کیا چیز ہے؟
हाँ, आगे 31वीं आयत में लिखा है, हाँ उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। उसकी बादशाहत में, उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसकी बादशाहत, उसकी बादशाही, यानी कि आपकी जिंदगियों में उसकी हाकमियत हो, आपकी जिंदगियों में उसका मज़ा हो, आपकी जिंदगियों में वो आगे आगे चलता हो, आपकी जिंदगियों में उसकी मर्जी पूरी हो। यह है उसकी बादशाह, यह है उसकी बादशाही। हालात कैसे भी हो, आपके इर्द गिर्द कैसी भी सिचुएशन हो, आप कहें मैं तो उसकी बादशाही को ढूंढूंगा, मैं तो उसकी बादशाहत में रहूंगा, चाहे हालात कैसे भी हो, सर्कमस्टांसेस इसमें कैसे भी हो, दुनियावी तौर पर मैं कैसे भी हालात आ जाए, मैं कमजोर पड़ने लगा हूं, मैं वीक होने लगा हूं, किसी भी सूरत में मैं उसकी बादशाही की तलाश करता रहूंगा, मैं उसकी बादशाहत में रहूंगा। यह है उसकी बादशाह। इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारों को किसी भी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी अगर हम उसकी बादशाही की तलाश करते हैं, अगर हमारा फोकस उसके ऊपर रहता है, अगर हमारा ध्यान, हमारा दिल उसकी तरफ रहता है, क्योंकि वो तो मुहैया करता है, वो तो प्रोवाइड करता है, वो तो यहोवा यरी है। और बाज़ औक़ात हम अपने सोर्स को भूल जाते हैं और फिक्रों में पड़ जाते हैं। हम अपने सोर्स को भूल के अपने रिसोर्सेस के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारा मंबा, हमारा सोर्स जो मुहैया करने वाला है वो तो खुदावंद खुदा है। ये तो सारे रिसोर्सेस हैं, ये तो ज़राए हैं जिसकी वसीला से खुदावंद हमें बरकत दे रहा है। ये नौकरी, ये तो जरिया है, देने वाला तो खुदा है। ये पैसा किसी भी तरीके से आ रहा है, चाहे वो बिजनेस के जरिए, चाहे वो नौकरी के जरिए, ये तो जरिया है। देने वाला तो खुदा है। हमें जो देने वाला है उसके ऊपर फोकस करना है, हमें जो सोर्स है उसके ऊपर फोकस करना है। जब हमारा फोकस हमारे सोर्स के ऊपर जो कि खुदावंद खुदा है उसके ऊपर रहता है तो वो कई रिसोर्सेस हमारे लिए पैदा कर देता है, तो कई जराए हमारे लिए पैदा कर देता है जो हमारे ज़हन, हमारे दिल और दिमाग से भी बालातर होते हैं, हमारी समझ से भी बालातर होते हैं, हमारी समझ से बाहर होते हैं। तो ये है खुदा की बादशाहत की खसूसियत जो रहता है, खुदा की बादशाहत। आइए मेरे साथ एक और निकालें, कुलसियों का खत, इसके बारे में मजीद सीखते हैं कि खुदा की बादशाहत एक वसीही टॉपिक है, एक बड़ा वुसअत है, बड़ी वुसअत है इस सब्जेक्ट में, उसकी किंगडम के बारे में। मेरे साथ निकालिए कुलसियों पहला बाब, उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है, जिसने हमें इस सारे अंधेरे से, तारीकी से आजाद किया। वो है खुदा का बेटा, और जब हम बेटे का कबूल करते हैं तो हम उसकी बादशाही में लिखा है दाखिल हो जाते हैं। तारीकी एक बड़ी खतरनाक चीज है। इब्लीस हमारी जिंदगियों में तारीकी पैदा करता है, हमारे ज़हन, हमारे दिल, हमारे दिमागों में तारीकी पैदा करता है। इंसान खुद इस तारीकी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। ये बात को समझ लें,
इंसान खुद शैतान की जो तारीकी है, शैतान का जो अंधेरा, खुद उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता था। तारीकी जकड़ लेती है, ये इंसान को अंधा कर देती है, इंसान को बेबस कर देती है। जैसे अंधेरा छा जाता है, इंसान को पता नहीं होता मैं किस राह पर चल रहा हूँ, टकरे मारता है, समझ नहीं आती। यही शैतान चाहता है, यही माइंड गेम वो इस्तेमाल करता है ईमानदारों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जो उसको फॉलो करते हैं उनके ऊपर भी, जो नहीं फॉलो करते उनके ऊपर भी वो इसी तरह अटैक करता है। वो माइंड गेम खेलता है, वो हमें तारीकी में रखना चाहता है और तारीकी में रखता है, और इंसान अकेला इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए जरूरी था कि खुदा का बेटा आता, हमारे लिए कुर्बान होता, मुर्दों में से जी उठता और इस तारीकी को भगा देता, और इसलिए इसकी बादशाही में हम लोग दाखिल हो जाते हैं। जब हम उसे कबूल करते हैं, जब हम उसकी अपने आप को अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को लाते हैं, तो हम उसकी बादशाही में उसके साथ दाखिल हो जाते हैं। ये है उसकी बादशाही। अपनी जिंदगियों में अजीजों हमने उसको रखना है। अपनी जिंदगियों में हमने यीशु मसीह के हुक्मों को, जो जैसी जिंदगी यीशु मसीह चाहता है अपने शागिर्दों को, उस तरह गुजारनी है। अपने आप को उसकी इंटीमेसी, रफाकत, गहरी रफाकत और रिलेशनशिप में रखना है। और इस तरह जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अपनी जिंदगियों में रखते हैं मुसलसल मतवादर, तो हम उसकी बादशाही में रहते हैं। क्योंकि जब हम उसकी बादशाही में रहते हैं और जब हम उसके साथ रहेंगे, तो ये सारी चीजें, दुनियावी चीजें हमें मिल जाएंगी। इसलिए ईमानदारों और जिन्होंने यीशु को आज कबूल नहीं किया, उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि यीशु मसीह को कबूल करने से हम ना सिर्फ उसकी बादशाही में आते हैं, उसके साथ दाखिल होते हैं, बल्कि दुनियावी तमाम चीजें भी हमें मिल जाती हैं। इसलिए ये एक बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि हमें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी किस्म के वरी, डिप्रेशन या एंजाइटी में जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो शादमान होने की जरूरत है कि हमारे लिए तो बादशाही अवेलेबल है, हमारे लिए तो सब कुछ अवेलेबल है, हमारा कफारा तो अदा कर दिया गया है, हमारे लिए तो यीशु मसीह अवेलेबल है। आज भी जब भी हम पुकारे, वो हमारे दरमियान, हमारी जिंदगियों में आ मौजूद होता है, और उसकी बादशाही में इत्मीनान और तसल्ली है। और ऐसा इत्मीनान लिखा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। वैसा नहीं जो दुनिया के लोग देते हैं। उसकी बादशाहत में जब हम रहते हैं तो हम इत्मीनान, तसल्ली भी पाते हैं। अगर हमारे पास कोई दुनियावी चीजों की शॉर्टेज भी हो, अगर हमारे पास दुनियावी चीजों की कमी भी हो, लेकिन हम तसल्ली और इत्मीनान में रहते हैं कि मैं उसकी बादशाहत में उसके साथ हूं। और इसके बरक्स अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास दुनियावी माल और दौलत सब कुछ है, लेकिन वो यीशु के साथ उसकी बादशाहत में नहीं है, यीशु उसकी जिंदगी में नहीं है, तो उसकी जिंदगी में कोई तसल्ली, कोई आराम नहीं है। बेचैनी, अंधेरा, तारीकी और मौत है। इसलिए हम जो ईमानदार हैं, हमारे लिए ये खुशखबरी है। हमारे लिए ये बहुत ही एक खुशखबरी की बात है कि यीशु मसीह के वसीला से हम बादशाहत में दाखिल होते हैं और वहां पर इत्मीनान और तसल्ली है। इसलिए हमारा फ्यूचर सिक्योर है, इसलिए हमारा मुस्तकबिल सिक्योर है, इसलिए हमारी आने वाली चीजें सिक्योर है, हमारे फाइनेंसेस सिक्योर है, हमारी फैमिली सिक्योर है, हमारे रिलेशनशिप सिक्योर है, हमारी नस्लें सिक्योर हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से ये तमाम चीजें उसके खून के वसीला से बिना है, हमारी जिंदगियों में है। वो आफताबे सदाकत है और हम उसकी तरफ तकते रहे, चलते रहे, तो हमारी जिंदगियों में चमकता रहेगा। और उसकी बादशाह की तलाश में रहे और उसकी बादशाह में रहे, तो ये दुनिया की तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। ये जो पैसेज है, ये जो तमाम ये इक्तबास जो मैंने पढ़ा है, जिसकी हमने तिलावत भी की, कलाम भी सीखा अजीजों, ये प्रायोरिटाइज है, ये तरजीहात है।
یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دنیاوی چیزیں یسوع مسیح فراہم نہیں کرتا، دیتا نہیں، وہ دیتا ہے ساری چیزیں، لیکن ترجیحات، ہمارا سینٹر آف اٹینشن، ہمارا منبع یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ جب ہمارا منبع، ہمارا سینٹر آف اٹینشن یسوع مسیح ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہمیں مل جائیں گی، یہ ہمارے پیچھے پیچھے آتی جائیں گی۔ سو آج اس بات کو ذہن میں رکھیں، دھیان میں رکھیں، اگر حالات برگشتہ ہو گئے ہیں، آپ حالات ٹھنڈے ہو گئے، آپ ٹھنڈے ہو گئے، محبت ٹھنڈی ہوگی آپ کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تو یاد رکھیں، وارم اپ کریں اپنے آپ کو کہ میرا منبع، میرا سینٹر آف اٹینشن یسوع مسیح ہے، اور جب وہ ہے تو یہ تمام چیزیں مجھے مل جائیں گی، اس لیے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ I will not worry، کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند آپ